پہلے وقتوں کے حکمران جب اپنے حریفوں پر قابو پا لیتے تو ان پر بدترین مظالم کیا کرتے تھے۔ شام کے ایک گورنر نے ایک مرتبہ کھانے کے وقت حکم دیا کہ مخالفین کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سے تو فوراً ہی مر گئے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے، مگر ابھی ان میں کچھ دم باقی تھا۔ اس گورنر نے ان سب قتل ہو جانے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو برابر لٹا کر ان کے اوپر دسترخوان بچھوایا، اور پھر وہ اس پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گورنر اور اس کے درباری کھانے سے لطف اندوز ہوتے رہے، جبکہ دسترخوان کے نیچے سے زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گورنر اور درباریوں کی بے حسی اور زخمیوں کی بے چارگی کا یہ منظر جاری رہا، یہاں تک کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ آج ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل بھی اپنی عوام کے ساتھ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عوام پر حملہ تیروں اور تلواروں سے نہیں، بلکہ بڑھتی ہوئی ہوش ربا مہنگائی سے کیا گیا ہے۔ حکمرانوں کے ظلم نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں، اور عوام سسک سسک کر بالآخر مرنے کی دعائیں کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسا ہے، بس موت کا انتظار ہے، بس موت آئے گا تو بس اس پاکستان سے جان چھوٹ جائے گا۔ اللہ خیر کرے گا۔ لیکن حکمران ہیں کہ ان کو بچانے یا ریلیف دینے کے بجائے ان کے نیم مردہ وجود کے سامنے اپنی پرکس انجوائے کر رہے ہیں۔ پریشان حال عوام کے لیے تو پیٹرول کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکمران طبقہ خود ہزاروں لیٹر ماہانہ مفت ہڑپ کر جاتا ہے۔ ڈیزل جو ملک کے طول و عرض میں مصنوعات کی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے، اس کی قیمت میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روپے کی قدر ناقابل یقین حد تک گر چکی ہے۔ 400 بنیادی استعمال کی اشیاء کی قیمتیں دیکھتے ہی دیکھتے پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ بجلی کا استعمال اب پھونک پھونک کر کرنا پڑ رہا ہے۔ گھی کی قیمتیں اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ عوام تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہی ہے، اور جن حکمرانوں سے وہ مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ الٹا کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ مہنگائی اور بڑھے گی۔ لوگ بھوک اور افلاس سے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد درد سے کراہ رہے ہیں، لیکن حکمرانوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک چادر ڈال رکھی ہے تاکہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں اور وہ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ ہاں، لیکن ان کی سسکیوں کی آوازیں ضرور ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ دلدوز آہیں ان کی بدمستیوں اور شاخرچیوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیچے سے مرتے ہوئے لوگوں کی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہوں، اور یہ اپنے دسترخوان مزے سے انجوائے کر رہے ہوں۔